جب امن کی ہوا آنے لگتی ہے، ابھی وہ ہوا پہنچی نہیں ہوتی ہے کہ بربادی کی ہوا پہلے پہنچ جاتی ہے. کیا امیدیں تھیں؟ پلوامہ ہوا، اس کے بعد پہلگام ہوا، اس کے بعد اب دہلی ہوئی. اللہ جانے آگے کیا ہوگا. نوگام انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھ رہا آپ؟ پولیس تھانے میں 300 کلو کا RDX ہونا اور آپ کے ٹائم میں اس کی فورنسک لیب انویسٹیگیشن ہونا. دیکھیں، پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں. جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے. جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. نیا نام سننے کو ملا ہے، چونکہ 7 ڈاکٹرز کی اس میں انوالومنٹ، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا مکان بھی زمین بوس کر کے وائٹ کورل ٹیررزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. حضور، آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ہے. ویسے وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا لیکن اب کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟